السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھی، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کی اس آیت شریفہ کے اندر ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزیں بتلائی ہیں، جن میں سے ایک چیز کی بعض باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی اس میں نبی کا نام بتایا گیا، نبی کا کام بتایا گیا، اور ساتھ ہی نبی کا مقام بتایا گیا۔ یہ 3 چیزیں اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں ہمارے نبی کا نام کیا ہے وہ بات ہمارے سامنے آ چکی، اور ہمارے نبی کے نام کے سلسلے میں امت محمدیہ میں کتنی غفلت پائی جاتی ہے، اور خود اپنے نبی سے، آپ کے مبارک نام سے مسلمان خود کتنا غافل ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ تو محمد کا لفظ اس میں آیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مردوں میں سے باپ نہ ہونے کی وجہ بتائی گئی کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد یعنی مرد بچے دنیا میں باحیات نہیں رہ پائے۔ اللہ نے کم عمری میں ان بچوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا، اور کوئی مرد بچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچ سکا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک حکمت کے تحت میں آپ کو مرد بچے تو عطا فرمائے، لیکن ان کو بہت کم عمری میں اللہ نے بلا لیا۔ حضور کی زندگی تک بیٹیاں باحیات رہیں، اس میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اور آپ کے انتقال تک باحیات رہی۔ حضور کے انتقال کے چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کسی مرد بچے کو باحیات نہیں رکھا،
کہ آپ کے بعد کہیں نبوت کے اثرات باقی نہ رہیں، اور بچہ اپنے باپ کی طرف سے نمائندہ بن کر خدا نخواستہ اس کا دعویٰ نہ کر دے، خود نہ کرے، لوگ ان کو اس قدر عقیدت اور عظمت سے قبول کریں کہ پھر ان کو خود کیا کر دے، نبی بنا دے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں ایسے فرقے بھی ہیں۔ اب وہ مسلمہ کہاں رہے؟ جب ان کا عقیدہ ایسے ہو گیا تو اب وہ مسلمہ بھی نہیں رہے، لیکن بظاہر جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، حضرت علی کو نبی بنا دیا، حضرت علی کو نبی بنا دیا، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان اس چیز کا احساس کیے بغیر، سمجھے بغیر حضرت علی کی شان کو اتنا اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبوت کے مقام تک پہنچا دیتے۔ یہ تو کفر ہوا۔ حضرت علی کا مقام ہم سب جانتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کا مقام حدیثوں میں بہت اونچا بیان کیا گیا ہے، مانتے ہیں۔ ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو ان کی عظمت کرو، ان کا احترام کرو۔ تاکید حدیثوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شمار ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن یہ الگ چیز ہے اور نبوت الگ چیز ہے۔ حضرت علی کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے نبوت تک پہنچا دینا یہ تو کفر ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما نواسۂ رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہی سے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ ادب سے بات کریں، احترام سے بات کریں، ان کی عظمت اور ان کی منقبت کا لحاظ رکھیں، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن حضرت حسین نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت سے سیدھے سادے مسلمان، اتنی سادگی بھی کیسی ہو؟ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد اس کے اندر فراست آنا چاہیے۔ اتنی سادگی بھی بالکل غلط ہے جو عقیدے سے آدمی کو بگاڑ دے، آدمی کو عقیدے سے بگاڑ دے، یہ سادگی بالکل غلط ہے۔ عقیدے کے بارے میں تو کم از کم ایمانی فراست ہونا چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے یا حسن یا حسین یا علی، خیر لکھا جاتا ہے، اس کی بحث الگ چیز ہے۔ آٹو میں اکثر دیکھتا ہوں، ہمارے مسلمان آٹو والے پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ محبت سے، عظمت سے، احترام سے کون انکار کرتا ہے؟ بھئی اس کا انکار کرنا ہمارے لیے فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے۔ اہل بیت کی دل سے عظمت کریں گے، ہماری پلکیں ان کے لیے بچھا دیں گے، ان کے جوتے، ان کے قدم ہمارے پلکوں پر پڑیں، ہمارے لیے شرف ہے۔ لیکن یہ الگ چیز ہے، ایسی قوالیاں، اب وہ بھی اتفاق ایسا کہ آٹو والے بھائی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسی قوالیاں ان کے اس میں چلتی ہیں جس میں حضرت علی کے مقام کو اونچا کر کے معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ 1000 بار خدا کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ کون سی عظمت ہے؟ یہ تو حد درجے بے وقوفی کی بات ہے۔ جہاں عقیدہ ہی ختم ہو جاتا، آدمی غیر محسوس طریقے سے ایمان ختم ہوا، عقیدہ ہی جہاں چلا جاتا ہے تو پھر اس عظمت و احترام کا فائدہ کیا؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرد بچوں کو کیوں باحیات نہیں رکھا؟ جب داماد کے ساتھ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں،
جب نواسوں کے ساتھ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو خود بچے ہوتے تو کیا کرتے؟ حضور کے بیٹے اگر باحیات ہوتے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ پتہ نہیں کتنے پشتوں کے بعد ہم کسی کے احترام میں، کسی کی عظمت میں کمی نہیں کرنا چاہتے، ان کی نعوذ باللہ گستاخی نہیں کرنا چاہتے، ہے ان کا مقام ہے اپنی جگہ صحیح۔ کتنی سینکڑوں پشتوں کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کوئی سلسلے کے، ان کے خاندان کے ایک بزرگ، ایک اللہ والے موجود ہیں، میسور بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ ان کی عظمت و احترام کا ایک عجیب ہی انداز ہوتا ہے، عجیب ہی انداز ہوتا ہے، احترام کے حد تک ٹھیک ہے۔ میں صرف ان کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب سینکڑوں پشتوں کے بعد اتنا لحاظ ایک اللہ ولی کی نسل کا، حضور کے بیٹے ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی وقت نبوت تقسیم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے جس کے لیے چاہے دے دے، طے کر دے، اس کو نبی بنا دے۔ اصل میں مجھے عنوان سمجھانا ہے ختم نبوت کا، جو اس میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ بات چلی تھی اسم محمد کی، محمد ما کان محمد، حضور کا نام، حضور کا کام، حضور کا مقام، تین چیزیں بتانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی تین چیزوں کو واضح فرمایا۔ تو کیوں ایسا ہوا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نام بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضور کے نام سے نام رکھو، کوئی حرج نہیں، یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں۔ حضور کا کام کیا؟ نبی ہیں آپ، اللہ کے رسول ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا و مرضی سے آپ کو نبی اور رسول منتخب فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ سب سے آخر میں آپ کو بھیجا جائے اور آپ کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اونچا رہے۔ آپ سید الانبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، لیکن آخر میں تشریف لائیں گے۔ آپ کی برکت سے دوسروں کو نبوت دی جائے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو قائم فرمائیں گے، ساری چیزیں۔ لیکن نبی کا مقام، نبوت جو ہے اور رسالت جو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہر آدمی جس کو چاہے مقام دے کر ان کو نبوت تک پہنچا دے۔ بعض فرقے ایسے ہیں دنیا میں جو ایک سیدھا سادہ معمولی آدمی کو ایک نبی کا مقام دیتے ہیں، ان کے تربیت یافتہ چیلوں کو ان کے نبی کے برابر سمجھتے ہیں۔ اب ایمان کہاں باقی رہا؟ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ دے دیں، متعین کر دیں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کتنے ایگزام پاس کرنے کے بعد کوئی آدمی کمشنر بن رہا ہے، موٹی مثال دے رہا ہوں۔ کتنے ایگزام پاس کرنے کے بعد وہ تو ڈیوٹی کرتے کرتے بھی ایگزام دے رہے ہیں، IAS بننا ہے ان کو، IPS بننا ہے، اور کیا کیا بننا ہے، ان کے ایگزامز چل رہے ہیں، امتحانات چل رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اچھی خاصی عہدے پر پہنچ گئے، لیکن اب بھی ایگزام جاری ہے ان کا۔ تب چل کر کوئی آدمی کمشنر بن رہا ہے، تب چل کر کوئی آدمی گورنر بن رہا ہے۔ کچھ شرائط ہے۔ یہ نبوت اتنی سستی کیسے ہو گئی کہ گھر بیٹھے مل رہی ہے؟ ایک صاف ذہن، سادہ ذہن آدمی، کم عقل آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو حضور کا کام کیا؟ رسالت ہے، رسالت، نبوت، اللہ کے نبی ہیں آپ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو ہیں کیا؟ ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔
یہ رسالت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما کر دیتے ہیں. کسی کو پوچھنے کا حق نہیں بنتا کہ ان کو کیوں دیا گیا. حضور کے ساتھ بھی وہ اعتراض ہوا. جب نبوت ملی تو کفار قریش نے اعتراض کیا، کیا ہم میں یہی ایک تھے جن کو نبوت اور رسالت دی جائے؟ ہم میں اتنے بڑے بڑے مالدار رئیس اور سردار قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں، ان کو دے دی گئی. یہ تو تقریباً نبیوں کے ساتھ یہی اعتراض ہوتا رہا، اللہ نے ان کو کیوں نبوت دی. سورہ بقرہ میں ایک قصہ ہے طالوت اور جالوت کا. طالوت اور جالوت کا، اس میں بھی ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ان کو کیوں ہمارے سامنے بادشاہ بنا دیا گیا، ان کو کیوں ہمارا بڑا بنا دیا گیا، ان کی ماتحتی میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے سلسلے میں ایک جواب دیا. وہ جواب بہت قابل غور ہے. درمیان میں تھوڑا سی دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان معترضین کے اعتراض کرنے والوں کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو دو خصوصیتیں دی ہیں، دو خوبیاں ہم نے ان کے اندر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بسطتاً فی العلم، علم کے اعتبار سے بھی وہ بہت بڑا اور بہت وسیع اور بہت گہرا علم رکھتے ہیں. اور دوسری چیز والجسم، ہم نے ان کو طاقت بھی دی. اس وقت تمہاری بادشاہت کے لیے ایک طاقتور بادشاہ کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو وہ جسمانی طاقت بھی دی ہے، ہم نے ان کو علم کی طاقت بھی دی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جسم کی طاقت پر علم کی طاقت کو مقدم کر کے اللہ نے بیان فرمایا. بسطتاً فی العلم والجسم، ان کو علم بھی دیا گیا، ان کو جسم بھی دیا گیا. جسمانی طاقت بھی ضروری ہے، مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری علمی طاقت. علمی طاقت جس قوم اور جس امت اور جس ملت کے اندر ہوگی، بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے جسمانی طاقت رکھنے والوں کو وہ زیر کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک موٹی سی مثال میں، ایک چھوٹا سا انسان تو انسان کا بچہ، 8-10 سال کے بچے اتنی بڑی بھینس کو، اتنی بڑی گائے کو، اتنے بڑے بیل کو کیسے لے کر چلتے ہیں؟ مجھے سے بتائیں، ویسے وہ چل رہے ہیں. ایک انسان 5-6 فیٹ کا اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے سنبھال لیتا ہے، کیسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے؟ یہ مہارت ہے. جسم کے مقابلے میں علم ہمیشہ غالب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دو خصوصیتیں ان کی ذکر فرمائی. کیوں ہم نے ان کو بادشاہ مقرر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے علم میں بھی ان کو بہت بساطت دی، وسعت دی، اور جسم میں بھی، طاقت میں بھی ہم نے ان کو بہت وسعت اور گنجائش عطا کی. تو اعتراض تو تقریباً سب نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، ہمیں چھوڑ کر ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں، کسی کو اعتراض کا حق اس میں حاصل نہیں ہے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منتخب فرما کر نبی بنایا، آپ کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. یہ آپ کا کام ہے. نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں. جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ سے ملاتے ہیں، ان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جس میں ان کی دنیاوی زندگی بھی صحیح سلامت گزر سکے اور آخرت کی زندگی بھی ان کی کامیاب اور بہتر اور باعزت ہو سکے. یہ کام نبی کرتے ہیں. تو نبی کا نام ہوا اس میں اور نبی کا کام ہوا. تیسری چیز اس آیت شریفہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ نبی کا مقام ہے. آپ کون ہیں؟ ولیکن رسول اللہ کے بعد وہ ایک لفظ آیا ہے وخاتم النبیین. نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے.
نبوت کا دروازہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ میں درمیان میں بھی اشارتاً یہ چیز ذکر کر چکا ہوں کہ اس دور میں ختم نبوت کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر آئے دن ایک نیا آدمی اٹھ کر اس کا سوال کرتا ہے، اس کا اعتراض کرتا ہے، بلکہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ کی شکل تو کم از کم ہوتی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں، خیر ان کی بات، ان کے دلائل ان کے پاس، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ حضرت مہدی ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ ہمارے دلائل اس میں بالکل واضح ہیں، بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ان واضح دلائل میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے پیش آئیں۔ جب تک وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوں گی، اس سے پہلے اگر کوئی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے، حضرت مہدی کے بارے میں ظہور کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ وہ ظاہر ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک زمانہ، ایک بڑی مدت وہ لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد ظاہر ہوں گے، موجود رہیں گے، پھر بعد میں ظاہر ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مہدی آ گئے اور ان کے بعد اس کا سلسلہ چل پڑا ہے، ان کے نائب، ان کے نائب، ان کے نائب، اب 12ویں یا 13ویں نائب چل رہے ہیں دنیا میں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے نہیں مان سکتے، اس لیے کہ جو پیشن گوئیاں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ پہلے ہوں گی، پھر حضرت مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ان سے پہلے کیا ہوگا وہ بھی بتائے۔ ادھر حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ بالکل قریب زمانے میں یہ بات ہوگی، بلکہ اتنا قریب کہ ایک جگہ ملیں گے، حضرت مہدی بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ حضرت مہدی پہلے سے ہوں گے، حضرت عیسیٰ اس کے بعد اتر رہے ہوں گے۔ ان کی ملاقات ہوگی دمشقی جامع مسجد میں، ایک دوسرے کو امامت کرنے کے لیے۔ یہ فجر کا وقت ہوگا، فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے منارے پر اتارے جائیں گے۔ ان کے اترنے کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ کیسے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو حضرت مہدی ان کو آگے بڑھانا چاہیں کہ آپ امامت کریں، آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیں گے۔ بالآخر حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ یہاں سے یہ بات پھیلے گی پوری دنیا میں، اور حضرت مہدی پہچانے جائیں گے مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران، اور ہمارے مہدی تو یہاں حیدرآباد میں مل رہے ہیں، ہمارے مہدی بہار میں مل رہے ہیں، حتیٰ کہ میسور میں مل رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ جو علامتیں، جو نشانیاں خود ان کی ذات کے ساتھ مختص ہیں وہ خود بھی غلط ہیں، تو پھر کتنے بے وقوف مسلمان ہیں کہ جو ان کو بھی مان جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر جاتے ہیں، ان کے حلقے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اتنے ان کے گرویدہ اور اتنے معتقد بن جاتے ہیں، ان کا سر ان کا پیر، ان کا سر ان کا جوتا۔ ارے کرو، کسی کے علم، کسی کے تقوی، کسی کی پرہیزگاری، کسی کی نیکی، اس کی عزت، اس کا احترام ضرور ہونا چاہیے، لیکن عقل کے ساتھ ہونا چاہیے، عقل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج کل عقل کا اتنا زیادہ زور زورہ ہے، شور ہے، اور ہر نوجوان یہ چاہتا ہے عقل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، عقل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقل کا مطلب ہے حنفی مسلک،
ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں مسلک کی ضرورت نہیں، کسی امام کی بات کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جتنے امام مسلک والے امام ہیں وہ سب عقل سے تحقیق کر کے بتاتے ہیں. غلط بات ہے. اس لیے ہمیں اپنی عقل کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، بس نقل پر کام کرو، جو حدیث میں نظر آ گیا اس پر چلو. یہاں کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں؟ یہاں کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں؟ یہاں آپ کی عقل بھی کام نہیں کرتی، نقل بھی کام نہیں کرتی. اس کی نشانیاں بتائی گئیں، اس کے علامات ذکر کیے گئے، ان سے پہلے ہونے والی پیشن گوئیاں کی گئیں. حضرت مہدی اصل میں مدینے میں ہوں گے، مدینہ منورہ میں. ان کے خاندان کا ذکر ہے، ان کا نام کا ذکر ہے. میرے نام جیسے وہ بھی خود نام رکھتے ہوں گے، ان کا بھی نام محمد ہوگا. اسی نام سے وہ تشریف لائیں گے، مدینے میں ہوں گے، اور مدینے میں وہاں کا اس وقت کا حاکم اور بادشاہ ان کو کسی نہ کرنے والے کام پر مجبور کرے گا. حضرت مہدی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور بادشاہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہے گا. حضرت مہدی علیہ السلام وہاں سے بچا کر خاموشی کے ساتھ نکل کر ہجرت کر کے مکہ آ جائیں گے. مکہ آنے کے بعد دوران طواف کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حتیم، ان دونوں کے بیچ میں ان کو پایا جائے گا، اور وہ پہچانیں گے لوگ علامت اور نشانیوں کے ذریعے سے. ان کے چہرے کی شکل و شباہت تک ذکر کر دی گئی ہے. میں بعض چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا. ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. پوری ہی تفصیل ان کی علامات اور نشانیوں کی ذکر کر دیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے. میں آپ کو ختم نبوت سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے نبی کا نام محمد ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی حیثیت میں، کسی درجے میں کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی نبی نہیں بن سکتا. حضرت عیسیٰ اتر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو جائے گی پھر؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ عقیدہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی بنایا تھا، اور آپ نے اپنی نبوت کے کئی سال اس روئے زمین پر گزارے. اللہ نے انجیل جیسی مقدس کتاب آپ کو عطا فرمائی تھی. حواریین اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ جیسے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے تھے. انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل فلاں، یہ جو نام آتے ہیں انجیلوں کے، یہ نام کے ساتھ جو انجیل لگ کر آتی ہے، یہ آپ کے حواریین اور شاگردوں کی روایتیں ہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کو سیکھنے والے آپ کے صحابہ تھے، آپ کے حواریین تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر بیان فرمایا. ان حواریین سے الگ الگ وہ اس کی روایتیں چلی انجیل کی، اس لیے وہ نام کے ساتھ نامزد ہو گئے. یہ فلاں کی روایت والی انجیل ہے، انجیل متی، انجیل یوحنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر رہے، نبوت آپ نے باقاعدہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آپ کے تربیت یافتہ شاگردوں کو بھی تیار فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ کی منشا تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت، زندہ سلامت آپ کے جسم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے، ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم رہ گیا، روح کو اٹھا لیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب ابھی بھی باحیات ہیں آسمانوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے مقدرات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آئے گا، اسی جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ کی نبوت برقرار ہے.
لیکن جب دنیا میں دوبارہ اب آئیں گے قیامت کے قریب تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. یہی ایک چیز سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ جب تشریف لائیں گے پیشن گوئی کے مطابق تو وہ نبی کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے. پھر کیا ان کی نبوت واپس لے لی گئی ہوگی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. ان کی نبوت برقرار ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، آپ حضور کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ حضور ہی کی نبوت یعنی آپ کی شریعت پر خود عمل کریں گے، اور جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کو سب اسی پر عمل کرائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوگی. پھر یہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نبوت کو باقی رکھتے ہوئے ان سے کام دوسرا لیں، یہ ممکن ہے. جیسے ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اس کو موٹی مثال دے کر یوں سمجھاتے تھے، دیکھیے ایک ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں اگر جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ وہی ہمارے انڈیا کے وزیر اعظم امریکہ چلے گئے تو وزیر اعظم ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی، وہ پرائم منسٹر باقی نہیں رہے. لیکن امریکہ میں جا کر یہ انڈیا کا قانون چلائیں گے یا امریکہ کے قانون پر کام کریں گے؟ کرنا پڑے گا وہاں کے ضابطوں پر. ڈرائیونگ میں دیکھ لیجئے، یہاں ہم ادھر سے لیفٹ سے چلتے ہیں، وہ رائٹ سے چلتے ہیں. ان کی سواریاں ادھر سے چلتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں الٹا. ہماری رائٹ ہینڈ طرف ہماری سٹیئرنگ ہوتی ہے، ان کی لیفٹ ہوتی ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے اگر وہ ادھر سے چلانا شروع کر دیں تو مان سکیں گے؟ وہاں کے کسی قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی اس وجہ سے کریں کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ قانون ہے، تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو دنیا میں بھیج رہے ہیں یہ نبی کی حیثیت سے نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی نبوت برقرار ہے، ان کی نبوت اپنی جگہ برقرار ہے. اب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی سلطنت میں آئے ہیں، حضور کی نبوت والی سرزمین میں آئے ہیں، محمد الرسول اللہ کی نبوت والی دنیا میں اس وقت آئے ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی پر چلیں گے جو محمد الرسول اللہ کی شریعت تھی، اسی کو لاگو کریں گے، اسی پر خود بھی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ جو مدت ان کے لیے متعین فرمایا، 40 سال کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال رہیں گے. اسی زمانے میں دجال بھی آئے گا، اسی زمانے میں دجال بھی آئے گا. اب بتاؤ مجھے اس بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی آ کر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، روپوش بھی ہو گئے، چلے بھی گئے، اب وہ بتائیں کہ اتنے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، دجال کیوں نہیں آیا؟ حضرت عیسیٰ کیوں نہیں اترے؟ یہی تو ہمارا اختلاف ہے اس میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے. میں یہ بات کے ضمن میں نے اس بات کو چھیڑ دیا کہ جو آدمی ہر نئے دن ایک نیا آدمی اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں بھی مہدی ہوں، بلکہ میں ہی مہدی ہوں، میں بھی نہیں، میں ہی مہدی ہوں. مسلمان اسے ماننے لگتے ہیں، پھر اب وہ چل کر آگے یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ موعود ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں. ایک مسیح دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ مسیحا ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طور پر ایسا
ایسی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ بیمار کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیں اللہ کا نام لے کر، وہ چمڑے کی بیماری والا، کوڑی کی بیماری والا آدمی صحت یاب ہو جاتا۔ مادرزاد جو پیدائشی نابینا بچہ ہو، آدمی ہو، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ درست ہو جاتی، بینائی آ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا تھا، یہ مسیح ہے۔ اور اس مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح یمسح کا مطلب پوچھے جانا، چپاٹ جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دجال کو پیدا کریں گے اس کی ایک آنکھ بالکل کیا ہوگی؟ چمڑے کے ساتھ ہوگی، چپاٹ ہوگی، گوشت ہوگا، یہاں آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ والا ہوگا۔ اب دنیا میں بہت ساری چیزوں میں اس ایک آنکھ کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، یہاں بیچ میں رکھ کر، یہ نہیں، بیچ میں نہیں، یہ آنکھ کا حصہ بھی ہوگا لیکن گوشت ہوگا، یہ ایک آنکھ اس کی برقرار رہے گی۔ یہ چیزیں کھلونوں میں، بچوں کے ٹائس میں اور کپڑوں میں، ٹی شرٹس پر، ہیٹ پر، واچ میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے۔ بعض لوگوں نے تحقیق کے بعد یہ بات بتائی ہے، اور باقاعدہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، سعودی پولیس کا جو لیبل لگتا ہے اس میں بھی ایک آنکھ ہے۔ کہاں تک چلے گئے؟ اس کی تشہیر کے لیے مسلمان خود آگے بڑھ گئے۔ ابھی قریب میں سعودی میں کوئی سیشن ہوا تھا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سعودی ہونا ہمارے لیے کوئی تقلید کی ضرورت نہیں، سعودی دین نہیں ہے، سعودی اسلام نہیں ہے، سعودی قرآن نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن اور اسلام پر عمل کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، تو اسلام ہے، نہیں تو پھر سعودی ہماری تقلید کے لیے ضروری نہیں۔ سعودی کے لوگ شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، اس لیے مسلمان ڈانس کرتے ہیں۔ ایک مسلمان گھرانے کے لوگ نے یہ جواب دیا، کیا سعودیاں کرتی ہیں، عربانچ کرتی ہیں، ہمیں کرے تو کیا، شادی میں ڈانس کرے تو کیا کہ خوشی میں ذرا ناچ لے۔ یہ چیز نہیں ہے، سعودی ہمارا مذہب نہیں ہے، سعودی ہمارا دین نہیں ہے۔ ہاں، حرمین شریفین ہمارا مذہب ہے، حرمین شریفین ہماری مقدس سرزمین ہے، حرمین شریفین ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت ہے۔ ان کو دیکھ کر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ ابھی قریب میں سیشن ہوا، اس میں باقاعدہ دجال کے وہ کیپس پہنے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ خیر، ہمیں تو پہلے یہ بات مضبوط کرنی ہے، ہمارے نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی جھوٹے سے جھوٹے تر آدمی کی بات کا ایک لمحے کے لیے بھی ہم تھوڑی سی بھی تصدیق نہیں کر سکتے، ورنہ پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین دل سے ماننا ہے۔ کوئی آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کی علامتیں بالکل نہیں ہیں، وہ انڈیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ آپ طے کر لیں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، مہدی دنیا میں، انڈیا میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مکے میں ظاہر ہو، لوگ ان کے پاس وہاں بیعت کریں گے، یہاں کسی جھوٹے آدمی پر بیعت کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں سب بیعت کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مہدی کے نام پر جو بیعت ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہوں، پھر غلط فہمی نہ ہو۔ پھر وہی آگے اپ گریڈ ہوں گے، عیسیٰ کو پہنچیں گے، نبوت تک پہنچیں گے، حضور کی نبوت کا بھی انکار کر کے خود کو نبی کا دعویٰ کر دیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے بال بال حفاظت فرمائے، موجودہ زمانے کے ان خطرناک فتنوں سے اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جو پاکیزہ دین، جو سادہ اور سیدھے اور صاف ستھرے عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملے ہیں، ان کو واضح طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔